جب بھی ہم دنیا کے سب سے اسٹرکٹ اور خطرناک ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دماغ میں نارتھ کوریا اور کم جونگ ان کا نام آتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں لوگوں پر کتنے عجیب و غریب اور سخت رولز لگائے گئے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سینٹرل ایشیا میں ایک ایسی کنٹری بھی ہے جو آئسولیشن اور عجیب و غریب قانون کے معاملے میں نارتھ کوریا کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں کا ڈکٹیٹر اپنے شوق اور پاگل پن میں کہتا ہے کہ اس کی لکھی کتاب روح نامہ جو بھی 3 بار پڑھے گا اس کو جنت ملے گی۔ یہاں تک کہ جب 2019 میں دنیا کرونا وائرس سے لڑ رہی تھی تو اس ملک کی حکومت نے ورڈ کرونا وائرس استعمال کرنے پر ہی بین لگا دیا تھا اور کہا کہ یہ سب افواہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی کنٹری جہاں پریزیڈنٹ کی فوٹو والی اخبار نیچے پھینکنے پر جیل ہو سکتی ہے، پر پھر بھی کوئی اس کے بارے میں بات تک نہیں کرتا۔ پر ایسا آخر ہے کیوں؟ ویلکم ٹو آ لیونگ ہیل، ترکمانستان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک ویڈیو کو بنانے میں بہت زیادہ ریسرچ اور ایفرٹ لگتا ہے، تو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ترکمانستان ایک مسلم کنٹری ہے جو کہ سینٹرل ایشیا میں ایران، افغانستان، ازبکستان، قازقستان اور کیسپین سی سے گھری ہوئی ہے۔ اگر آج آپ ترکمانستان کے کیپٹل اشخاباد میں قدم رکھیں گے تو آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا۔ یہاں ہر طرف سنگ مرمر کی چمکتی چمچماتی ہوئی بلڈنگز دکھیں گی، ہر طرف صفائی ہوگی اور کہیں بھی کوئی کچرا یا گندگی نہیں ملے گی۔ کسی چوک میں پیور گولڈ سے بنا کتے کا اسٹیچو دکھے گا، کہیں خوبصورت فاؤنٹینز، مونومنٹس اور کسی جگہ سونے سے بنا انسان کا اسٹیچو دکھے گا۔ اس شہر کو کئی گینیس ورلڈ ریکارڈز بھی مل چکے ہیں، جن میں دنیا میں سب سے زیادہ 543 وائٹ ماربل کی بلڈنگز ہونے کا ریکارڈ اور دنیا کا سب سے بڑا انڈور فیری ویل ہونے کا ریکارڈ وغیرہ شامل ہے۔ لیکن اس سٹی کی 1 ملین سے بھی زیادہ پاپولیشن ہونے کے باوجود جیسے ہی آپ سڑکوں پر چلیں گے آپ کو ایک عجیب و غریب سی فیلنگ آئے گی۔ یہ سڑکیں بالکل خالی ہوں گی، کوئی ٹریفک نہیں، سڑک پر لوگ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا۔ اس شہر میں سڑکیں تو بہت سی ہیں پر ان پر آپ کو گاڑیاں نہیں ملیں گی۔ اگر بائی چانس ایک آدھ گاڑی دکھے بھی تو وہ بھی صرف وائٹ یا سلور کلر کی ہی ہوگی، کیونکہ یہاں کسی بھی اور کلر کی گاڑی بین ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز تو ہیں پر وہ بھی سنسان، ان میں بھی کوئی نہیں رہتا۔ بڑے بڑے خوبصورت شاپنگ مالز تو ہوں گے پر وہ بھی پوری طرح سے خالی، مشکل سے ایک آدھ انسان ہی ملے گا۔ بٹ کہیں لوگ دکھ ہی نہیں رہے، دیکھ رہا پورا مال خالی پڑا ہوا ہے۔ بہت سے خوبصورت پبلک پلیسز اور مونومنٹس تو ہوں گے پر وہاں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ I'm basically alone here. There's like 1 or 2 other people, a few people working on the landscaping, but it's basically empty. So that's totally surreal. Regions, you'll see them all over the place in designs and architecture. And here too, we are totally alone in this enormous plaza. Wide open, humongous plaza, totally alone. بڑے بڑے ہوٹلز ہوں گے پر ان میں بھی کوئی اتنے خاص لوگ نہیں ملیں گے۔ بڑے بڑے عالیشان ریسٹورنٹس ہوں گے پر ان میں بھی سٹاف کو چھوڑ کر کوئی نہیں ہوگا۔ الٹرا ماڈرن ریسٹورنٹ ہے بٹ پورا خالی لگ رہا ہے، صرف میرے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ مانو جیسے یہ شہر ریئل لائف کی مایا نگری ہے، جیسے کہ یہ کسی ہالی ووڈ مووی کا سیٹ تھا جسے مووی شوٹ کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ شہر ایک زندہ کیپٹل کی طرح نہیں بلکہ ایک سٹی آف ڈیڈ کی طرح لگتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ اصل میں یہ پورا شہر ایک فلم سیٹ کی طرح ہی بنایا گیا ہے تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ ترکمانستان کتنا امیر اور پرفیکٹ ہے، جبکہ حقیقت میں وہاں کے لوگوں کے پاس زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پانی تک نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف کچھ ڈیلی لائف کی چیزوں کے لیے کئی گھنٹے لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، پر اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے کیونکہ کئی سال پہلے ان کی سوچ کو ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ اب وہ لوگ صرف اپنی حکومت کے بنائے قانونوں کے مطابق بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ ترکمانستان کی اس عجیب و غریب کہانی کی شروعات 1918 میں ہوتی ہے، جب سوویت یونین نے پورے سینٹرل ایشیا پر قبضہ کر لیا تھا، جس میں ترکمانستان بھی تھا۔ اس وقت ترکمانستان پر رشیا کے کیپٹل ماسکو کا قانون چلتا تھا۔ ترکمانستان کا موسٹ آف دی ایریا کاراکرم ڈیزرٹ ہے، تو سوویت یونین کو اپنی نئی فیکٹریز کھولنے کے لیے ایک زمین مل چکی تھی۔ ان لوگوں نے ترکمانستان میں بڑی بڑی فیکٹریز کھولی اور ان فیکٹریز میں وہاں کے لوگوں سے زبردستی کام کروانے لگے۔ آہستہ آہستہ کر سوویت یونین نے ان لوگوں کی سوچ کو پوری طرح سے ختم کر دیا۔
ان لوگوں کو اتنا ڈرایا گیا کہ ان میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی سوچ ہی ختم ہو گئی اور وہ لوگ نسل در نسل اس غلامی کو برداشت کرتے رہے. اگر کوئی ہمت کر سر اٹھاتا بھی تو اس کا سر کاٹ دیا جاتا. پھر 1991 میں جب سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سینٹرل ایشیا میں الگ الگ کنٹریز بننے لگیں تو 1985 میں ترکمانستان کی کمیونسٹ پارٹی کے ہیڈ بننے والے سپارمورت نیازوف جو کہ سوویت یونین کے ہائر آفیشل تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ ترکمانستان میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہے اور یہاں کے لوگ پہلے سے ہی غلامی کے عادی ہیں تو انہوں نے خود سے ہی پاور حاصل کر لی. نیازوف نے خود کو ترکم باسی یعنی فادر آف آل ترکمن کا ٹائٹل دیا اور ترکمانستان کو اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھ کر چلانا شروع کر دیا. ظلم اس حد تک تھا کہ نیازوف نے روح نامہ نام کی ایک کتاب لکھی اور دعویٰ کیا کہ جو بھی اس کتاب کو 3 بار پڑھے گا وہ سیدھا جنت جائے گا, اور آرڈر دیا کہ اس کتاب کو مسجد میں قرآن پاک کے برابر رکھا جائے. جب کچھ امامز نے اس کی خلاف ورزی کی تو ان کی مسجدیں ہی توڑ دی گئیں. روح نامہ کو سکولز, یونیورسٹیز اور گورنمنٹ آفیسز میں کمپلسری کر دیا گیا. یہاں تک کہ اگر کسی کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے ہوتا تھا تو اسے ڈرائیونگ ٹیسٹ میں گاڑی چلانے سے زیادہ روح نامہ کے کوسچنز کے جواب آنا ضروری تھا. نیازوف نے کیلنڈر کے مہینوں اور ہفتوں کے دنوں کے نام تک چینج کر دیے, جیسے کہ جنوری کا نام انہوں نے اپنے نام پر ترکم باشی رکھ دیا, اپریل کا نام اپنی ماں کے نام پر گربن سولٹن ایجے اور سپٹمبر کا نام روح نامہ رکھ دیا. نیازوف کو لوگوں کے گولڈن ٹیتھ پسند نہیں تھے تو انہوں نے سونے کے دانتوں پر بین لگا دیا اور لوگوں سے کہا کہ دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہڈیاں چبایا کرو. نیوز اینکر چاہے وہ مرد ہو یا عورت, ان کے میک اپ لگانے پر پوری طرح سے بین لگا دیا, کیونکہ نیازوف کا کہنا تھا کہ میک اپ کے بعد وہ مرد اور عورت میں فرق نہیں کر پاتے. کیپٹل سٹی اشکاباد کے باہر جتنے بھی ہاسپٹلز تھے ان سب کو بند کروا دیا گیا. نیازوف کا ماننا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اسے علاج کے لیے کیپٹل ہی آنا چاہیے. انہوں نے اشکاباد میں کتوں پر پوری طرح بین لگا دیا کیونکہ انہیں کتوں کی سمیل پسند نہیں تھی. اس پوائنٹ تک آپ کے دماغ میں کیا تھاٹس آ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. 2006 میں نیازوف کی ڈیتھ کے بعد ان کے فارمر ڈینٹسٹ اور ہیلتھ منسٹر گربانگلی بردی محمدوف نئے ڈکٹیٹر بنے. لوگوں کو لگا کہ شاید اب رولز تھوڑے نارمل ہوں گے اور ہم بھی ایک نارمل لائف گزاریں گے, لیکن گربانگلی اپنے الگ ہی شوق لے کر آئے تھے. گربانگلے کو وائٹ کلر سے ایک عجیب obsession تھا. انہوں نے کیپٹل اشکاباد کو پوری طرح سے بدل کر وائٹ کر دیا, لیکن اس obsession کا سب سے زیادہ نقصان عام جنتا کو اٹھانا پڑا. ڈکٹیٹر نے بلیک اور ڈارک کلر کی سبھی گاڑیوں پر بین لگا دیا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی گاڑیاں سفید یا سلور کلر میں ہی ری پینٹ کروائیں. ایک عام آدمی جس کی سیلری 1000 منت تھی, اسے اپنی گاڑی ری پینٹ کروانے کے لیے 7000 سے 11000 منت یعنی آلموسٹ 1 سال کی کمائی خرچ کرنا پڑی. یہ کنٹری ڈیزرٹ میں ہے تو وہاں دھول اڑنا عام بات ہے, پر اس کے باوجود گربانگلے نے گندی گاڑیاں سٹی میں پوری طرح سے بین کر دی. اشکاباد سے باہر کار واشز کی لمبی لمبی لائنز لگنے لگی تاکہ لوگ سٹی میں انٹر ہونے سے پہلے اپنی گاڑی اچھی طرح سے دھو لیں اور فائن سے بچ سکیں. گربانگلے نے اپنا 21 میٹر لمبا ایک گولڈن سٹیچو بنوایا جس میں وہ ایک گھوڑے پر بیٹھے ہیں. اب نیازوف کو تو کتوں سے نفرت تھی, پر گربانگلے کو کتے بہت اچھے لگتے تھے, تو انہوں نے اشکاباد میں اپنے فیورٹ ڈاگ کا 16 فٹ اونچا ایک گولڈن سٹیچو بنوا دیا. گربانگلے نے رات کو 11 بجے کے بعد باہر نکلنے پر اسٹرکٹ کرفیو لگا دیا. وہ نیشنل ٹی وی پر آ کر اپنے کمپوز کیے ہوئے گانے گاتے, ڈی جے بنتے اور ایکشن ہیرو کی طرح سٹنٹ کرتے جیسے کہ یہ کوئی مووی چل رہی ہے. ساتھ ہی وہ اپنے کیبنٹ منسٹرز کو ٹی وی پر ذلیل کر کر انہیں کرپشن کے چارجز میں سزا بھی سناتے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہمارا لیڈر بہت اچھا ہے. گربانگلی اس کنٹری کو اپنی پرسنل پلے گراؤنڈ سمجھ کر جو جی میں آتا وہ کرتے تھے. ترکمانستان میں پریزیڈنٹ بننے کے لیے کم سے کم ایج 40 ایئرز رکھی گئی ہے, تو مارچ 2022 میں گربانگلی نے اپنے بیٹے سردار بردی محمدوف کے 40 سال کے ہوتے ہی پاور سردار کو ٹرانسفر کر دی اور خود پیپل کونسل کے چیئرمین بن گئے. جوان لیڈر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو امید تھی کہ حالات اب اچھے ہو ہی جائیں گے, لیکن سردار نے آتے ہی عورتوں کے لیے قانون چینج کر دیے جسے میڈیا طالبان سٹائل بین بھی کہتی ہے. ترکمانستان کی اتھارٹیز نے سب سے پہلے بیوٹی سیلونز کو پوری طرح سے بند کر دیا. عورتوں کے فیک نیلز, آئی لیش ایکسٹینشن اور بوٹاکس یا لپ فلٹر یوز کرنا پوری طرح بین کر دیا گیا. بہت سی عورتوں کو یہ رولز توڑنے کی وجہ سے
अपनी जॉब से निकाल दिया गया। तमाम सरकारी इदारों में काम करने वाली औरतों से साइन करवाए गए कि वो कभी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगी। यहाँ तक कि औरतों का कार की फ्रंट सीट पर बैठना इलीगल कर दिया गया। कोई भी प्राइवेट मेल ड्राइवर किसी भी औरत को लिफ्ट या राइड दे ही नहीं सकता जब तक कि वो उसका अपना फैमिली मेंबर ना हो। ट्रैफिक पुलिस अक्सर प्राइवेट कार्स को रोकती है और प्रूफ मांगती है पैसेंजर औरत इसकी रिश्तेदार है या नहीं। तुर्कमानिस्तान में फ्री प्रेस अलाउड नहीं है। वहाँ के स्टेट न्यूज़पेपर में आम न्यूज नहीं होती, सिर्फ प्रेसिडेंट और उनके फादर की तारीफें और बड़ी बड़ी फोटोज होती हैं। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टूडेंट को न्यूज़पेपर खरीदने के लिए फोर्स किया जाता है। यहाँ आम लोगों का इंटरनेट यूज करना लगभग ना के बराबर है और जो थोड़ा बहुत इंटरनेट है उस पे स्टेट का पूरा कंट्रोल है। बेसिकली ये दोनों बाप बेटे मिलकर इस पूरे मुल्क पर राज कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ जब नॉर्थ कोरिया ये सब करता है तो इस पर इतनी सैंक्शंस और ह्यूमन राइट्स के लॉज लगा दिए जाते हैं। पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया के बारे में जानती है और लोग किम के खिलाफ हैं। तो फिर दूसरी तरफ तुर्कमानिस्तान इतने सालों से कैसे बचा हुआ है? क्यों इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में बात नहीं करता? आखिर दुनिया चुप क्यों है? इसका जवाब इनकी बहुत चालाकी से बनाई गई फॉरेन पॉलिसी है। तुर्कमानिस्तान ने ओपनली कह दिया है कि हम दुनिया की किसी भी वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी फॉरेन अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही हम किसी से जंग करना चाहते हैं। जबकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन होने और इनके अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाने की वजह से ये दुनिया भर की नजरों में आया हुआ है। तुर्कमानिस्तान के पास दुनिया का 4th लार्जेस्ट नेचुरल गैस का जखीरा है, फिर भी यहाँ के आम लोग गुर्बत का शिकार हैं क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट चुपचाप नेचुरल गैस चाइना और रशिया को बेचकर अपनी जेब भर रही है। इसी वजह से इंटरनेशनल मीडिया और सुपर पावर्स इस कंट्री के अंदर होने वाले जुल्म को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये लोग इंटरनेशनल अफेयर से दूर रहते हैं।